اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم اللہ تشرکوا بہ شیئا وبالوالدین احسانا ولا تقتلوا اولادکم من املاق نحن نرزقکم وإیاہم ولا تقربوا الفواحش ما ظہر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ الا بالحق ذالکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون۔ صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج۔ جی توفیق پروردگار سے سورہ انعام کا ترجمہ اور تفسیری نکات جاری تھے۔ یہ آیت نمبر 151 ہے۔ قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم۔ تعالوا کو غور کریں کہ کہہ دو کہ تم آؤ، تکبر کو چھوڑ کے آؤ، دلائل کو قبول کرو، مراد یہ ہے۔ تعالوا برہانات کے مقابلے میں، دلیلوں کے مقابلے میں متکبر نہ بنو، آؤ تواضع اختیار کرو، حق کو قبول کرو۔ حق انسان تبھی قبول کرتا ہے جب متواضع ہو، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ تبھی آپ دیکھیں کہ قرآن کریم میں یہ تعبیر استعمال ہوئی ہے تعالوا۔ اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھو دلیل کے مقابلے میں، دلیل کے سامنے جھک جاؤ، دلیل کو کیا کرو؟ قبول کرو۔ ہمارے نوجوانوں کو سکھایا کیا جاتا ہے کہ دلیل قبول نہیں کرنی، جو ہو جائے وہ دلیل قبول نہیں کرنی، برہان قبول نہیں کرنا۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ تعالوا، آؤ، اپنے تکبر کو چھوڑ کے برہان اور دلیل کے سامنے کیا کر جاؤ؟ جھک جاؤ، قبول کرو۔ قل تعالوا، کہہ دو تم سب آؤ، توجہ دو، دلیل کو قبول کرو۔ اتلو، میں بیان کرتا ہوں، میں درس تفسیر قرآن دیتا ہوں، رسول خدا کہہ رہے ہیں، میں درس تفسیر قرآن دیتا ہوں، میں بیان کرتا ہوں، میں مفسر قرآن ہوں، میں مبین قرآن ہوں۔ ما حرم ربکم، کہ کیا تمہارے رب نے حرام کیا ہے، علیکم، تم پر۔ اس غلط تکبر کی وجہ سے کتنی حلال چیزیں تم نے حرام کر دی ہیں اپنے اوپر۔ بس تعالوا، آؤ دلیل حق کو قبول کرو، اپنے تکبر کو رہا کر کے۔ اللہ تشرکوا بہ شیئا، پہلی چیز جو خدا نے حرام کی ہے وہ شرک، کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ قرار دو، کیونکہ ان الشرک لظلم عظیم، شرک ظلم عظیم ہے، شرک ظلم عظیم ہے۔ اللہ تشرکوا بہ شیئا، یہ کہ خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ احسان کرو، والدین کے ساتھ احسان کرو۔ وہ ہم سورہ لقمان میں پڑھ چکے ہیں کہ احسان والدین کے ساتھ کرنا ہے۔ اگر نیک ہیں تو ساتھ دینا ہے ہر معاملے میں، اگر وہ نیک نہیں ہیں، مشرک ہیں، تو دنیاوی معاملوں میں، غذا فراہم کرنے میں، گھر دینے میں، لباس دینے میں، وصاحبہما فی الدنیا معروفا، کہ دنیاوی معاملات میں، فی الدنیا یعنی دنیاوی امور میں اس کا ساتھی بننا ہے نیک طریقے سے، نیک طریقے سے، دنیاوی امور میں تو ساتھی بنو ان کے، ٹھیک۔ وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ احسان کرو، والدین کے ساتھ احسان کرو۔ ولا تقتلوا اولادکم من املاق، املاق تملق املاق، مال کم ہونے کے خوف سے اولاد کو قتل کرنا، خوف سے، یہ ذہن میں رکھیے گا، خوف ہو اور خوف کی بنا پر انسان کیا کر دے؟ اولاد کو قتل کر دے۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ، اور تم اپنی اولاد کو قتل نہ کرو مال کم ہونے کے خوف سے۔ کیا خوف تھا؟ یہ اتنے بدو تھے، کہتے تھے کہ ہمارے جو مال مویشی ہیں ان کو بھی ہم چارہ کھلاتے ہیں، بچے ہو جائیں گے تو ہمارے مال مویشی بھوکے ہو جائیں گے اور ہم بھوکے مر جائیں گے، بہتر ہے کہ قتل کسے کر دو؟ اولاد کو قتل کر دو۔ بس خدا کہہ رہا ہے نحن نرزقکم وإیاہم، ہم رازق ہیں، ہم تمہیں رزق دیتے ہیں اور انہیں بھی۔
ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور انہیں بھی رزق دیتے ہیں. یہ ذہن میں رکھیے گا. کہیں قرآن کریم اپنے آپ کو، خداوند عالم قرآن کریم میں اپنے آپ کو رازق کہتا ہے. جہاں رازق آئے وہاں تو بات سمجھ آتی ہے کہ اللہ رزق دینے والا ہے. یہاں جیسے نحن نرزقکم میں ہے، نحن نرزقکم جملہ اسمیہ ہے، یعنی اللہ ہی رزق دینے والا ہے. ٹھیک ہے. ایک دفعہ ہے رزاق، یعنی اللہ کے سوا کوئی رزق دینے والا نہیں، اللہ کے سوا کوئی رزق دینے والا نہیں ہے. باقی جو کوئی مدد فراہم کرے تو وہ اللہ کی وجہ سے ہے، اذن الہی سے ہے، اذن الہی سے ہے. بس یہ اجازت اور اذن جو ہے یعنی سبب حقیقی کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. ٹھیک. نحن نرزقکم و ایاہم، ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور انہیں بھی رزق دیتے ہیں. ولا تقربوا الفواحش، اور فواحش کے قریب نہ جاؤ، فاحشہ کے قریب نہ جاؤ. فواحش کے مصداق جیسے زنا ہے، جیسے لواطی ہے، تم فواحش کے قریب نہ جاؤ. ما ظہر منہا وما بطن، یہ فواحش چاہے ظاہری ہوں چاہے باطنی ہوں. فواحش ظاہری اعلانیہ گناہ، اور فواحش باطنی غیر شرعی تعلقات قائم کرنا. غیر شرعی تعلقات قائم کیے جائیں، پوشیدہ ہوتے ہیں نا، اسے کہتے ہیں فواحش باطنی. فواحش باطنی بس ما ظہر منہا ظاہری فواحش اعلانیہ گناہ کرنا، اعلانیہ گناہ کرنا. وما بطن غیر شرعی تعلقات پوشیدہ رکھے جائیں، پوشیدہ رکھے جائیں. ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ الا بالحق، اور تم قتل نہ کرو کسی نفس کو، وہ نفس جسے خداوند عالم نے محترم قرار دیا، جسے اللہ تعالیٰ نے کیا قرار دیا ہے؟ محترم قرار دیا ہے. الا بالحق، مگر حق کے ذریعے، قصاص اور حد شرعی کے ذریعے. حد شرعی جاری کر سکتے ہیں. مثال کے طور پہ ایک شخص ہے جو معاشرے میں نشے کو پھیلا رہا ہے، اس کی سزا کیا ہے؟ اس کی سزا موت ہے، پھانسی ہے. ٹھیک. یہاں قصاص کے ذریعے، قصاص کہ قاتل ہے، مقتولین کے ورثاء حق رکھتے ہیں قصاص. ٹھیک. بس الا بالحق، قصاص کے ذریعے، حد شرعی کے ذریعے. حق یعنی یہ حدود اور قصاص کے جاری کرنے کے ذریعے. ذالکم وصاکم، وصا یعنی یہ ہیں جو اللہ نے تمہیں احکامات بتائے ہیں. ذالکم، یہ وہ امور ہیں یا یہ وہ احکامات ہیں جو اللہ نے تمہیں بیان کیے ہیں. لعلکم تعقلون، تاکہ تم قوم عاقل بنو، قرآنی قوم بنو. عاقل ہونا قرآنی ہونا ہے. بس ایک وطن ہمارا ظاہری ہے جہاں ہم رہتے ہیں، وہاں ہم کہتے ہیں کہ لاہور لاہور ہے. ایک دفعہ لعلکم تعقلون کہ تم کیا بنو؟ قرآنی قوم بنو. عاقل ہونا بھی لازمی ہے کہ وطن معنوی ہے، وطن معنوی کے تاکہ تم عاقل بنو. عاقل علمی لحاظ سے بھی اور عملی لحاظ سے بھی. ولا تقربوا مال الیتیم الا باللتی ہی احسن، اور تم قریب نہ جاؤ حرام کی نیت سے، حرام کی نیت سے تم قریب نہ جاؤ یتیم کے مال کے، الا مگر باللتی ہی احسن، مگر جو سب سے بہترین طریقہ ہے. مگر جو سب سے بہترین طریقہ ہے. سب سے بہترین طریقہ کیا ہے؟ کہ یتیم کے مال کی حفاظت کرو. حتی یبلغ اشدہ، یہاں تک کہ وہ پہنچے اپنی جوانی تک، یہاں تک کہ وہ پہنچے اپنی جوانی تک. اشدہ، اپنی جوانی کو پہنچے، رشد تک پہنچے. رشد کیا ہے؟ رشد یعنی صحیح اور برے کی وہ تمیز دے سکتا ہو، جدا کر سکتا ہو، اسے رشد کہا جاتا ہے. بس یہ رشد آئے صحیح برے کی، مال کو صحیح تقسیم کرنا ہے، مال کو صحیح استعمال کرنا ہے، تب اسے مال دو. ایسا نہ ہو کہ بھائی بالغ ہو گیا، بڑا ہو گیا، اب ہم نے اسے مال دے دیا. نہیں، بڑا ہونا مقصود نہیں ہے، بلکہ رشد آنا ضروری ہے کہ مال صحیح جگہ پہ استعمال کرتا ہے یا نہیں کرتا. یہ ذہن میں رکھیے گا. وَأَوْفُوا الْكَيْلَ، اور تولنے کو پورا پورا تولو، والمیزان، اور وزن کو پورا کرو، بالقسط،
عدل کے ساتھ یعنی کمی کے بغیر، کم تولنا یعنی کمی کے بغیر ہے۔ قسط تولنے میں اور ناپنے میں اور وزن کرنے میں کیا ہے؟ کمی کے بغیر کرنا ہے ہم نے، مراد یہ عدالت یہ ہے کہ کمی کے بغیر کیا جائے۔ لا نکلف نفسا الا وسعها، ہم تکلیف نہیں دیتے، مکلف نہیں بناتے کسی نفس کو مگر اس کی وسعت کے مطابق، جتنی اس کی وسعت ہے اس کو اتنا وہ مکلف۔ تبھی علامہ طباطبائی فرماتے ہیں کہ عاقل کے لیے اللہ کے احکامات اور ہیں اور عاشق کے خدا کے لیے احکامات اور ہیں، جس کی جتنی وسعت ہے اس کے مطابق۔ امام حسین کی ذمہ داری امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی، اپنی جان پیش کرنا ہے۔ ہماری ذمہ داری کم از کم ہمارے ہاں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کیا ہے؟ دل سے کسی سے ناراض، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ایک عام انسان کی ذمہ داری کہ دل سے ناراض ہو، اگر برائی ہو رہی ہے، تمہاری بات سے اثر نہیں ہو رہا ہے، تم بات کر رہے ہو تو معاملے خراب ہو رہے ہیں، تمہاری عزت چلی جا رہی ہے، آبرو چلی جا رہی ہے، مال چلا جا رہا ہے، خاندان چلا جا رہا ہے، تو پھر دل سے نفرت کرو۔ ٹھیک، بس یہ لا نکلف نفسا الا، ہر نفس کو ہم اس کی وسعت کے مطابق، اور ہر ایک کی وسعت الگ الگ ہے، وادیاں سیراب ہوتی ہیں اپنی وسعت کے اعتبار سے۔ خدا نے پانی نازل کر دیا، اب یہ پانی شریعت کا ہو، عرفان کا ہو، علم کا ہو۔ وَإِذَا قُلْتُمْ، جب تم بات کہو، فَعَدِلُوا، تو عدالت والی بات کیا کرو، اگرچہ یہ بات تمہارے رشتہ داروں کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ بات عادلانہ کرو۔ عادلانہ بات کرنا اور چیز ہے، ایک دفعہ ہمارے معاشرے میں ایک اور چیز ہے کہ ہر چیز جو منہ میں آئے وہ کہہ دینا، وہ اور الگ چیز۔ یہ دو چیزوں میں بڑا فرق ہے۔ ہمارے ہاں جب ایک قرآن سے دور معاشرے کو دیکھیں، کہتے ہیں کہ میں تو ہر چیز منہ پہ کہہ دیتا ہوں، اس سے کیا، اس سے مشکلات ایجاد ہوتی ہیں، اس سے حسد جنم لیتا ہے، اس سے دشمنیاں جنم لیتی ہیں۔ نہیں، اذا قلتم، جب تم کہو، فعدلوا، عادلانہ بات کرو، ولو کان ذا قربا، اگرچہ رشتہ داروں کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اللہ کے عہد کو ہی پورا کرو۔ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ، ان امور کی اللہ نے تمہیں وصیت کی ہی، وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، تاکہ تم نصیحت لو، تاکہ تم ذاکر بن جاؤ، متذکر بن جاؤ، قرآنی قوم بن جاؤ، قرآنی قوم بن جاؤ۔ ٹھیک، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہ عاقل ہو، یہ متذکر ہونا، یہ ہے سیدھا راستہ۔ أَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، بس یہ ہے سیدھا راستہ، یہ ہے میرا سیدھا راستہ۔ فَاتَّبِعُوهُ، بس تم اس کی پیروی کرو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، یہ مفاہیم میں آپ لوگوں نے پڑھی ہے، ہر ایک کو یاد ہے کہ تم پیروی نہ کرو گمراہ راستوں کی، غلط راستوں کی، شیطانی راستوں کی۔ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، یہ گمراہ راستے، شیطانی راستے تمہیں دور کر دیں گے، عن سبیلہ، اللہ کے راستے سے، اللہ کے راستے سے دور کر دیں گے۔ ذالکم وصاکم بہ، یہ ہے جو اللہ نے تمہیں وصیت کی ہے، نصیحت کی ہے، احکامات بتائے ہیں، امور بتائے ہیں، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقین بنو۔ قرآنی قوم کون سی بنو؟ متقی بنو۔ ٹھیک، بس یہ لعلکم تاکلون، لعلکم تذکرون، لعلکم تتقون، بس خدا کہتا ہے کہ مہم ترین قوم بننا کون سی ہے؟ قرآنی قوم بننا ضرور۔ جو اہم ترین ہمارا ہدف ہے وہ ہے قرآنی قوم بننا۔ ثم آتینا موسیٰ الکتاب تماما علی الذی احسن، پھر ہم نے دی موسیٰ کو کتاب، شریعت تمام کی، کتاب تمام کی، علی الذی، اس شخص پر، احسن، جس نے احسن عمل انجام دیا، اس کے لیے شریعت تمام ہوئی۔ وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اور ہر چیز کو بیان کیا اس توریت میں، ہر چیز کو بیان کیا بنی اسرائیل کے لیے، بنی اسرائیل کے لیے ہر چیز کو بیان کیا۔ یہ توریت ہدی و رحمہ، ہدایت اور رحمت تھی توریت۔
لعلہم بلقاء ربہم یؤمنون، ہدف یہ تھا کہ وہ اپنے رب کی ملاقات پر ایمان لانے والی قوم بنے، بنی اسرائیل معاد کا انکار نہ کریں، ہدف یہ تھا۔ کیونکہ موت کو یاد کرنا، معاد کو یاد کرنا، آج اگر معاشرہ بد اخلاق ہے تو معاد کو بھولنے کی وجہ سے۔ یہ ذہن میں رکھیے گا، اسلامی ثقافت کہتی ہے کہ موت کو یاد کرو، قبرستان جاؤ۔ مغربی ثقافت کہتی ہے کہ قبرستان نہ جاؤ، نفسیاتی مریض بن جاؤ۔ بنو امیہ نے ایک کام کیا، بنو امیہ نے جھوٹی روایات گھڑیں کہ قبرستان سے لوگ دور ہوں، وگرنہ آپ دیکھیں کہ اہل سنت کی باقی جو روایات ہیں وہ تائید کرتی ہیں کہ قبرستان جایا کرو۔ بس انہوں نے اسرائیلیات، اسے کہتے ہیں اسرائیلیات، یعنی کچھ علماء یہودیوں سے تعلیم لے کر اسلام کے لبادے میں آئے اور ایسی چیزیں گھڑ گئے جس کی وجہ سے وہ اسلامی ثقافت سے لوگوں کو دور کرنے لگے۔ ٹھیک، بس خدا کیا کہہ رہا ہے؟ توریت دی کتاب جو ہدایت اور رحمت تھی تاکہ وہ لوگ معاد کو یاد رکھیں، ملاقات پروردگار یعنی معاد، قیامت کو یاد رکھیں، موت کو یاد رکھیں۔ لعلہم، تاکہ وہ سب بلقاء ربہم یؤمنون، اپنے رب کی ملاقات پہ ایمان لائیں، یقین رکھیں کہ ہم نے اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے۔ وَهَذَا کتابٌ، اب توریت کے بعد ہاذا یعنی قرآن، بس اے یہودیو یہ کتاب ہے جسے ہم نے نازل کیا، بابرکت ہے، فاتبعوا، جس طرح تم پیروکار ہو توریت کے اسی طرح اس کی بھی پیروی کرو۔ جس طرح توریت ہدایت اور رحمت ہے اسی طرح یہ بھی ہدایت اور رحمت۔ ھذا کتاب انزلناہ مبارک، یہ کتاب یعنی قرآن کریم جسے ہم نے نازل کیا مبارک ہے۔ بس یہاں ہدی و رحمتن کہنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی، کیونکہ اوپر جو توریت کے حوالے سے کہہ کے آئیں وہی اس کے لیے ثابت ہیں۔ یہ بھی کتاب بابرکت ہے، اس میں بھی دائمی خیر ہے، بس مبارک کہہ دیا، اس میں سارا کچھ ہے، مبارک ہے، دائمی خیر ہے۔ فاتبعوہ، بس اس کی بھی پیروی کرو توریت کی مانند، توریت کی مانند۔ واتقوا، اور اس کی نسبت بھی متقی بنو، اس کی نسبت بھی کیا بنو؟ متقی بنو۔ لعلکم ترحمون، تاکہ تم خاص رحمت میں شامل کیے جاؤ، تاکہ تم خدا کی خاص رحمت میں شامل کیے جاؤ۔ صلی اللہ علی محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔